سہیل افریدی صاحب کا جو نام سامنے آ رہا ہے، اس نام پر بہت سے لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ ان کی کیا خصوصیت ہے، پارٹی میں ان کی کیا قربانی ہے. آپ ذرا بتائیے گا کیونکہ آپ سب کو بڑے قریب سے جانتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ سہیل افریدی صاحب کے نام پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تنقید کا حق صرف پی ٹی آئی کو ہے. یہ جو سر سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، یہ حق پی ٹی آئی کسی کو دیتی بھی نہیں ہے. اپنے لوگوں پہ تنقید پی ٹی آئی ہی کرتی ہے، باقیوں کو ضرورت ہی نہیں پڑتی. ہاں یہ بات بھی آپ کی درست ہے. مطلب سلیکشن کے حوالے پی ٹی آئی نے ہمیشہ اپنا کئی بیڑا غرق کیا ہے. یہ پرایوں کے ساتھ کم ہی ان کو نقصان دیتی ہے. جی یہ جو سہیل افریدی صاحب ہیں، سہیل افریدی صاحب پہلی دفعہ منتخب ہوئے. اس کا تعلق جو ہے اسٹوڈنٹ ٹائم سے مراد سعید صاحب کے ساتھ تھا. مراد سعید صاحب جو ہے وہ محترمہ بشرا بی بی کے کافی قریب ہیں، اور انہی کی وجہ سے جو ہے ان کا نام دو تین خصوصیات کی وجہ سے خان کے سامنے آیا. نمبر ایک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے خان کے پیروکاری کریں گے. خان کا جو بھی حکم ہوگا فالو کریں گے، خان جو بھی کہے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ علی امین خان سے یہ مایوسی ہو گئی تھی کہ یہ سیاسی فرنٹ پہ احتجاج 26 نومبر کے طرز پہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یہ بات علی امین خان نے خود آخری ملاقات میں خان کو بتائی. اور یہ بات علی امین خان نے مجھے بھی بتائی کہ میں نے خان کو کہا کہ میں آپ کی رہائی آنے والے 1.5-2 سال میں نہیں دیکھ رہا ہوں. تو لہذا خان جو ہے اس حوالے سے علی امین خان سے مایوس ہوئے. تو مجھے جو امیڈیٹ ریزن نظر آتی ہیں وہ یہ سیاسی وجہ ہے کہ سیاسی وجوہات پہ ایک ایسا شخص جو آنکھیں بند کر کے خان کے لیے لوگوں کو نکالنے کے لیے تمام وسائل، تمام انرجیز اور تمام جو قوتیں ہیں ان کو موبلائز کر سکے. اور یہ سہیل افریدی جو ہے دلیر بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، قبائلی علاقے سے بھی ہے، ٹھیک ہے، سٹینڈرڈ پہ فٹ آتا تھا. اچھا ایک اور بات کی جا رہی ہے، چہم گوئیاں بہت ہو رہی ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کل سے یہی بات زیر گردش ہے. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی فوج مخالف جو بیانی ہے اس کو پروان چڑھانے کے لیے بھی سہیل افریدی صاحب کا نام سامنے آیا ہے. آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ نہیں، میں بالکل قطعاً اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. یہ سراسر الزام ہے، غیر ذمہ دارانہ بیان ہے. اور یہ اس طرح کے بیانات جو ہیں ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے ایک ایسے ادارے کی طرف سے آئے. الزام تراشی ہے، اس کو تو ابھی کسی نے جانچا ہی نہیں ہے، کسی نے بات ہی نہیں کی. نہیں تو ادارے نے تو الزام تراشی نہیں کی، تو لوگوں کی رائے ہے. سر ایک منٹ، مروہ صاحب ادارے نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، یہ تو لوگوں کی رائے ہے. اچھا سر یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو ابھی بیرسٹر گوہر کی تبدیلی کی بھی ہوائیں چل رہی ہیں، خبریں گردش میں ہیں، لیکن انہوں نے تو واضح کہہ دیا ہے کہ میرا استعفیٰ سمجھنے کہ پارٹی کے وجود کو ختم کرنے کے مترادف ہوگا. یعنی وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں اپنی پوزیشن کو لے کے. ان کے حوالے سے میں نے جب بھی ٹی وی پہ بات کی، آپ بھی میرے ساتھ شاید پروگرام میں ایک بار ان کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو بڑی ایک ڈیسنٹ سے بڑے گریسفل سے شخصیت ہیں بیرسٹر گوہر صاحب. اور آپ نے بھی اس بات سے اگری کیا کہ جس طرح پارٹی کے اندر بہت زیادہ پالیٹکس ہے، اس کی چگلی کر دینا، اس کی لیگ پولنگ کر دینا، ان چیزوں میں وہ نہیں آتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی تبدیلی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے میری ذاتی رائے میں خان کے مخلص ترین ساتھیوں میں ہیں. اس کی ذاتی خصوصیات بھی ہیں، برداشت ہے ان کا، حلیم لے جائے ان کا، کسی کی چغلی نہیں کرتے ہیں، کسی کی کام میں ٹانگ نہیں اڑاتے ہیں، سب کو ایک ساتھ لے کر چلتے ہیں. لیکن ایک دو باتیں ایسی بھی ہیں، مثال کے طور پہ بعض باتوں میں وہ خام لوگوں کو ڈیفینڈ کرتا ہے. انہوں نے وہ غلط کام بھی کیا ہوتا ہے، ان کے حوالے سے درست باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کی کوشش ہوتی ہے اور یہ ڈیفینڈ کرنے کے عمل سے نقصان پیدا ہوتا ہے. باقی جو ہے اگر اس کو اٹھایا جاتا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن پھر کرنے ہوں گے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بیرسٹر گوہر صاحب کے پیچھے بھی محترمہ علیمہ خانم لگی ہوئی ہے، اور وہی گروپ ہیں جو کہ خان کے کانوں میں باتیں ڈالتا ہے. تو دوسری بات آپ کو میں ایک بات 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دوں، پاکستان تحریک انصاف میں آج کا سب سے بڑا لیڈر آنے والے کل کا کوئی نہیں ہے، کیونکہ سب کی قسمتیں انپریڈکٹیبل ہے، سب کی تقدیریں انپریڈکٹیبل ہے. چغل خوری کی زد میں آتے ہی جو ہیں آپ دڑام سے گر پڑیں گے، آپ کا وجود ہی نہیں پایا جائے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ بیرسٹر گوہر تبدیل نہیں ہوں گے؟ نہیں، بیرسٹر گوہر جو ہے وہ اب نیکسٹ ٹارگٹ ہو سکتے ہیں.
मतलब काफी चांसेस है कि उनको तब्दील किया जा सकता है। जी तो उनकी जगह कौन लेगा? एक दो नाम गर्दिश कर रहे हैं, आपको लगता है कि उनको वही नाम रिप्लेस करेंगे? मेरा ख्याल है इसके लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अलावा दूसरा कोई चारा कार नहीं है। और तो जुनेद अकबर साहब का जो नाम, जुनेद अकबर साहब का नाम जो सामने आ रहा है, मरवा साहब, जुनेद अकबर साहब का नाम जो सामने आ रहा है, किसका नाम? जुनेद अकबर साहब। डॉक्टर साहिबा किसका नाम? जुनेद अकबर, जुनेद अकबर जी सर, जुनेद अकबर साहब। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आपके कान एक्सेप्ट ही नहीं करे इस नाम को। जुनेद अकबर साहब का नाम सामने आ रहा है मरवा साहब, उनकी जगह क्या वो रिप्लेस कर सकते हैं उन्हें? नहीं, मेरा ख्याल नहीं है। जुनेद अकबर साहब की दिलचस्पी भी नहीं है, वो बड़े ही वक्री टाइप शख्सियत है, वो उनको वो दो का लालच नहीं है। और ये जो सूबाई सदारत भी उनको दी गई है वो इससे भी नाला है, क्योंकि उसकी मानी नहीं जाती है, उसके पॉलिसियों पे, उसकी सिफारिशात पे। यानी सूबाई सदारत भी अब कोई और रिप्लेस करने जा रहे हैं इस खबर के मुताबिक। बना हुआ है। इट मींस कि सूबाई सदारत भी अब किसी और को मिलने जा रही है, क्योंकि जुनेद अकबर साहब खुश नहीं है। जुनेद अकबर साहब की ख्वाहिश नहीं है, वो नहीं जाएंगे। इसके लिए जो शौकीन हजरात होंगे वो लाजिमन पर तोलेंगे। और वो कौन हो सकते हैं आपके मुताबिक? आपकी बड़ी पक्की खबर होती है, कौन हो सकते हैं वो? कोई खुशामदी होगा। कोई दो चार नाम ले देना मरवत साहब, आपके पास अंदर की खबरें होती, कोई दो चार नाम ले दें आपके अंदाजे के मुताबिक। चले, मैं इस पे तहकीक करूंगा ताकि कोई क्रेडिबल बात करूं, ऐसा ना हो कि कल झूठ या गलत। अच्छा, शेख वकास की रिप्लेसमेंट की बातें भी हो रही हैं कि उनको रिप्लेस कर सकते हैं रऊफ हसन साहब, इसमें कितनी सदाकत हो सकती है? शेख वकास की बात कर रही हैं? जी जी, उनकी जगह रऊफ हसन आ सकते हैं। नहीं, रऊफ हसन जो है वो तो किसी काम का नहीं है। वो तो मतलब ये है कि जब से क्यों मरवत साहब? ख्वाजा सराव ने उसकी दुनाई की है, तब से जो है वो बिल्कुल यानी आराम तलब हो गए हैं और बड़े खौफ का शिकार हैं। वो कुछ नहीं कर सकते, वो नहीं आ सकते हैं। खान ने उसको भी ये मुमकिन है कि दुरानी वापस आ जाए। शेख वकास साहब चूंकि अली अमीन खान के ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, तो उसकी किस्मत भी, उसकी तकदीर भी डवाडोल नजर आ रही है। ठीक है जी। अच्छा, तो मरवा साहब आगे क्या देख रहे हैं आप? इन हाउस तब्दीली को आप देख रहे हैं? क्योंकि ऑपोजिशन की दलील कितनी दुरुस्त आपको नजर आती है कि जी अगर हुकूमती अरकान ऑपोजिशन उम्मीदवार को वोट देते हैं तो इसको फ्लोर क्रॉसिंग कंसिडर नहीं किया जाएगा? ये मुमकिन है, क्योंकि अब तो रास्ता खोल दिया है। हाँ, और क्योंकि अब वो आजाद अरकान कंसिडर होंगे ना। जी जी, ज़मीर फरोशी के लिए चूरियां तेज हो रही हैं, क्योंकि सेनेट में भी इन बेचारों को पैसे नहीं मिले, तो उन्होंने जो है बड़े कंसेंट से कराए इलेक्शन। तो अब तो मेरा ख्याल है अगर कोई बोरियां खुल जाती हैं तो लपकेंगे। यानी ज़मीरों के सौदे होंगे आप कह रहे हैं?